کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے صحیح صحیح حق سچ سچ مفہوم بیان کرنے کی، سمجھنے اور سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مومن موحد مسلمان کے دل کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ محبت کا وہ تو اللہ رب ذوالجلال کی محبت اور شفقت کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایماندار لوگ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے رکھتے ہیں۔ اشد اس میں تفسیر ہے سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ محبت ان کے دل کے اندر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کی، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسان اور سب سے زیادہ شفقتیں اور محبتیں ہیں تو وہ اللہ رب ذوالجلال کی۔ کتنے احسان اللہ کریم نے اس حضرت انسان کے اوپر فرمائے، اس کے 6 فٹ کے وجود کے اندر نظر دوڑائیں تو ہر عضو کے اندر نہیں، ہر جوڑ اور رگ و ریشے کے اندر اللہ رب ذوالجلال کے کئی انعامات موجود ہیں۔ خارج کے اندر دیکھیں، عالم آفاق کے اندر دیکھیں تو وہاں بھی اللہ رب ذوالجلال نے سب کچھ انسان کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین کے خزانوں کے اندر، زمین کے پیٹ کے اندر، زمین کے اوپر ہے، اللہ فرماتے ہیں لکم، انسان ہم نے تمہارے لیے، جمیعاً، سارے کا سارا تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اتنے احسان ہیں مالک کریم کے کہ اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم شمار کرنے لگ جاؤ تو تم ان کو کبھی گن سکتے نہیں، شمار کے اندر نہیں آ سکتے۔ دوسرے مقام پر رب کریم فرماتے ہیں کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، زمین کے جنگلات اور زمین کے درخت، شجر، یہ کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور دنیا کائنات کے سمندر وہ سیاہی بن جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، اللہ کریم فرماتے ہیں صرف یہ دنیا کے سمندر نہیں بلکہ اتنے 7 سمندر اور بھی سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ رب ذوالجلال کے انعامات، اللہ کے کلمات، احسانات تم شمار کر سکتے نہیں، وہ تم سے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے انسان کے دل کے اندر سب سے محبت کا جو پہلا درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کا۔
اور اس کے بعد جو محبت ہے انسان کے دل کے اندر، دوسرے نمبر پر وہ ہے جناب پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیونکہ اللہ کریم کے بعد احسان بھی انعامات بھی وہ انسان کے اوپر جو ہوئے وہ اللہ کریم کے بعد جناب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان۔ اس لیے اللہ کریم نے بے شمار اپنے انعامات کے تذکرے فرمائے، بے شمار اپنے احسانات شمار کرائے، لیکن کبھی اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا انسان میرا احسان ہے، میں نے زمین و آسمان، سمندر، سات سمندر، یہ پہاڑ، شجر و حجر، جبال، یہ میں نے تمہارے لیے بنائے، احسان کیا ہے۔ نہیں، اللہ کریم نے احسان کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر تو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر ان کے تذکرے فرمائے، لیکن احسان بطور احسان اللہ کریم نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کریم نے آپ کے جب تذکرے فرمائے تو انسان کو بطور احسان کے شمار کر کے دیا کہ لقد من اللہ، لوگوں قسمیں اٹھا کر رب کریم نے فرمایا کہ لقد، مجھے اپنی ذات اور جلال کی قسم، من اللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر یہ احسان ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے تمہارا رسول تمہاری رشد و ہدایت کے لیے جس کا انتخاب فرمایا وہ تم میں سے ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری جنس میں سے ہے، یہ تمہاری جنس میں سے تمہارا رہبر اور رہنما کا آنا، یہ میں اللہ کریم کا احسان۔ تو دوسرے نمبر پر احسانات جو ہیں وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس لیے دوسرے درجے پر محبت بھی کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور حقیقت جانیے، جس طرح قرآن پاک کے اندر اعمال کا دار و مدار اور اعمال کے لیے کسوٹی اللہ کریم نے ایمان کو قرار دیا کہ اعمال صالحہ انسان کے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتے جب تک اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہ ہو۔ پہلے دل کے اندر ایمان پیدا کر، ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ جب تو کرے گا تو اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت ہو۔ مشرکین مکہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مشرک اس لیے تھے کہ اعمال صالحہ نہیں کرتے تھے؟ نہیں، اعمال صالحہ کے وہ بڑے قائل تھے، بڑے بڑے اعمال صالحہ، نیک اعمال کرتے تھے۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ رب ذوالجلال اپنے پاک گھر کی خدمت ان کے سے لے رہے تھے، اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، اللہ کے نام کے نظر و نیاز بھی دیا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے،
بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے، تمام نیک اعمال کے قائل تھے، لیکن اللہ کریم نے ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں بنائی، اس لیے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہو۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جو لوگ اللہ رب ذوالجلال کے آیات کا انکار کر رہے ہیں، میرے بھیجے ہوئے منتخب کیے ہوئے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، جو میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام نازل فرمایا اس پیغام کی تصدیق نہیں کر رہے، وَلِقَائِهِ، اور اللہ رب ذوالجلال کی ملاقات قیامت کے دن کے بھی منکر بنے پھرتے ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال تباہ و برباد ہیں، ان کے اعمال ضائع اور بیکار ہیں۔ کیوں؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور دن قیامت کے جب میزان اللہ رب ذوالجلال اعمال کے تول کے لیے رکھیں گے تو مشرکین اور کفار کے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا دن قیامت کے کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، اعمال ان کے تباہ و برباد ہیں، نیکیاں ان کی ضائع ہو چکی ہیں۔ کیوں ضائع ہوئی؟ اس لیے ان کے اعمال برباد ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان ان کے دل و جان کے اندر موجود نہیں، ایمان نہیں، اس لیے اعمال صالحہ قابل قبول، کیونکہ جہاں بھی اللہ کریم نے اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا ہے، اعمال صالحہ سے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کے لیے دار و مدار اور اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے، جو معیار ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ قابل قبول۔ تو جس طرح اعمال صالحہ کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان بنیاد ہے، اسی طرح اگر آپ یقین رکھیں ایمان کی کوئی شرط ہے، ایمان کے لیے کوئی بنیاد اور روح اور حقیقت ہے، تو وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر جب موجود ہوگی تو ایمان اللہ کے ہاں اس کا قیمتی بنے گا۔ کیا مطلب؟ ایمان ایسے اختیار کرے گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کے لیے اشارے دے کر گئے ہیں، کسوٹی دے کر گئے ہیں، ویسے ایمان ہوگا، تب تو یہ محبت کے اندر بھی کامل ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے، اور اس کا ایمان پھر قابل قبول ہوگا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والده وولده والناس اجمعین۔ اس وقت تم میں سے کوئی انسان ایمان کے اندر سچا نہیں ہو سکتا، ایمان کے اندر کامل اکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر ساری چیزوں سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ زمین آسمان سے تو زیادہ محبت ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم آفاق علوی اور سفلی سے تو زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن تیری کیا مراد ہے؟ اللہ کریم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میری محبت اس کے دل کے اندر زیادہ ہو، میری محبت اس کے دل کے اندر اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہو، من والدہ، ماں باپ کی محبت سے بھی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر زیادہ ہو، ووالدہ وولدہ، حتیٰ کہ اولاد سے بھی میری محبت اس کے دل کے اندر زیادہ ہو، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بھی۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ان چیزوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا کہ جب تک ماں باپ سے، اولاد سے اللہ کے رسول کی محبت غالب نہیں ہوگی، اس وقت تک لا یؤمن احدکم، تم مومن ہو سکتے نہیں۔ اللہ کریم نے بھی اسی چیز کا اعلان فرمایا 10ویں پارے کے اندر سورۃ توبہ، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر، جس طرح اپنے فرمان کے اندر تو نے اعلان کیا، میں اللہ کے کلام کے اندر بھی میرے پیغمبر اعلان کر کے آؤ نا، قل، اعلان کر میرا سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ سنا کرو، ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، آباؤکم، ماں اور باپ تمہیں زیادہ محبوب ہوئے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولادیں، بیٹے یا بیٹیاں، وہ تمہیں زیادہ محبوب ہوئیں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ محبوب ہوئیں، وَعَشِيرَتُكُمْ، یا کنبہ اور قبیلہ وہ زیادہ پیارا اور محبوب ہوا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال جس کو تم کماتے رہتے ہو، بڑی مشکل اور پسینے سے حاصل کرتے ہو، وہ مال تمہیں زیادہ محبوب ہوا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
فسادا، یا تمہاری تجارت تمہیں زیادہ پسند ہوئی کہ اس کے اندر خسارہ آ جائے گا اگر میں اللہ کے راستے میں چل پڑا، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی، تجارت بند ہو جائے گی۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ تمہارے محل، کوٹھیاں اور گھر تمہیں زیادہ محبوب ہوئے، تَرْضَوْنَهَا، جس کے اندر رہنا تم پسند کرتے ہو، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہوئی کس سے؟ احب الیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی، اللہ سے زیادہ تمہیں اپنے کاروبار، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، تمہارا قبیلہ اور تمہاری رشتہ داری، یہ زیادہ محبوب ہو گئے اللہ سے۔ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کی رسول کی محبت سے۔ پہلا نمبر اللہ کی محبت۔ میں نے ابتدا کے اندر بھی عرض کیا کہ پہلا نمبر محبت کا کس کا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کی محبت۔ دیکھو یہاں قرآن پاک کے اندر بھی اللہ کریم نے یہی ترتیب بنائی رکھی ہے کہ احب الیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ محبوب یہ چیزیں ہو گئیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی محبت سے یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو گئیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے کے اندر یہ چیزیں تمہاری رکاوٹ بن گئی اور محبوب بن گئی، تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تم دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں رکھتے، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کی کسی پکڑ اور آفت کا انتظار کرو، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تمہارے اوپر اتر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دیکھو اللہ کریم نے یہ ساری چیزیں شمار فرمائی، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ، مائیں اور تمہارے بیٹے، اولادیں، و اخوانکم، تمہارے بھائی، برادری، عشیرتکم، کنبہ قبیلہ، مال، تجارت، کوٹھیاں، گھر، بنگلے، یہ زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ ہمیں کہاں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، یا مال اور جائیداد سے زیادہ محبت؟ اس کا موازنہ ہوگا کہ جب ان کا تقابل ہو، ان کا ٹکراؤ ہو جائے، ایک طرف ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، مال و تجارت کی محبت، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہاں جب تقابل ہوگا، اس تقابل میں پتہ چلے گا کہ اب ہم کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ماننے سے ماں باپ رکاوٹ بن گئے، اولاد رکاوٹ بن گئی، کنبہ قبیلہ رکاوٹ بن گیا، مال تجارت رکاوٹ بن گیا، تو پھر سمجھیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مغلوب ہے، اور مال جائیداد اور اولاد، آبا و اجداد کی محبت زیادہ ہے۔ اور اگر ماں باپ اللہ کے احکام سے مانے بر رہے ہیں، ماں باپ کے بارے میں تو اللہ کریم نے بڑی وصیتیں فرمائی، بڑے تاکیدی حکم دیے کہ ان کا کہنا ماننا، احسان کرنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ لیکن ایک بات ہے، جب ماں اور باپ تمہیں شرک کا کہیں